یہ ذہن میں ڈال دیا گیا ہے ان کے کہ یہ گرمی کا مت ہے. وہ بیچارے چھلکے، پلنگو، گوند کتیرے، موسلیاں، ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ یا تو آپ کو انتہائی نشے والی دوا دے دے گا، سن کر دے گا، سن دے دے گا، یا آپ کو انتہائی مدد دے دے گا. ان کے پاس حرارت کی ادویات ہوتی ہے. وہ ثقافت حص نہیں ہوتی. جو میاں بیوی جب قریب ہوتے ہیں تو عورت کے بھی پانی آتا ہے، مرد کے بھی پانی آتا ہے. خدا کے لیے اس کے لیے ٹھنڈی دوائیں نہ دیا کرے. ان لوگوں کو ٹھنڈی دوائیوں سے فکر ہو جائے گی، ان لوگوں کا دل بند ہو جائے گا، ان لوگوں کی حرارت ختم ہو جائے گی. اور بعض اتنے گمبھیر قسم کے مریض میں نے دیکھے ہیں جو سیکس کو سوچتے ہیں ان کا انزال ہو جائے گا. ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے کچھ جاہل حکماء تو ثقافت حص بذات خود کوئی مرض نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم پیارے بھائیوں اور نوجوانوں، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ایک ہمارے چاہنے والے ہیں انڈیا سے پون کمار صاحب. پون کمار بھائی نے ایک دو میسیجز کر کے ویڈیو کے لنک میں کچھ سوالات کیے تھے جن کا مزید انشاءاللہ جواب اسی ویڈیو میں آ جائے گا. اور ٹاپک جو ہے آج کا وہ ہے ذکاوت حس کیا ہے. آج انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا کہ ذکاوت حس کیا ہے، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کس تحریک میں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. تو آئیے ذکاوت حس کو سمجھتے ہیں. لفظ جو ذکاوت حس ہے، بے شک اس کا اصطلاحی جو معنی ہے نا وہ بنتا ہے تیزی کے ساتھ کسی چیز کا جاری ہو جانا، نکل جانا، گر جانا، نازل ہو جانا. نزول بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، گرنا. اس میں چونکہ ایک مرد کا منی خیال آتے ہی سیکس کا، سیکس کو دیکھتے ہی، اور بعض اتنے گمبھیر قسم کے مریض میں نے دیکھے ہیں کہ وہ سیکس کو سوچتے ہیں تو ان کا انزال ہو جایا کرتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اس کی تحقیق کی طرف. پہلے میں لوگوں کا نظریہ بیان کر دوں. ہمارے ڈاکٹر اور ہمارے کچھ جاہل حکماء، میں جاہل اس لیے کہوں گا کیونکہ جاہل سے مراد کوئی گالی نہیں ہے. جاہل کہنا، لا علمی کو جہالت کہا جاتا ہے، اور جس کو پوری تحقیق کا علم نہ ہو اسے کسی بات پہ اگر وہ بات کرتا ہے اور وہ علمی نہ ہو تو اسے ہم جاہل کہہ سکتے ہیں. تو چونکہ میں نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے کہ چاہے میرے کوئی طبیب بھائی ہے اور چاہے کوئی میرے ڈاکٹر بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں میرے، لیکن بھائیوں میں حق پر اختلاف ہونا ضروری ہے. المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بھی مسلمان ہیں، میرے حکیم بھائی بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. ہمیں اسلام نے بھائی کہا ہوا ہے. لیکن عزیزان محترم، ایک علمی بحث کے لحاظ سے جب کسی بات کی، کسی مرض کی، کسی دوا کی، کسی تشخیص کی تحقیق، پیتھیالوجی جسے ایلوپیتھک میں ڈاکٹر کہتے ہیں، جنہوں نے پیتھیالوجی پڑھی ہوتی ہے یعنی ماہیت امراض، مرض کی وجہ. اور کچھ یاد رکھیے گا میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، کچھ چیزیں مرض ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں علامات ہوا کرتی ہیں. تو ذکاوت حس بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، یہ کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، یہ مرض نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اس مریض کے اعصاب اتنے تیز ہو گئے ہیں، اتنی صورت پکڑ گئے ہیں، اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں اعصاب کہ ان کے دماغ میں ذرا بھی سیکس کا سوچنا، سیکس کا کرنا، سیکس کا دیکھنا جو ہی آیا ان کا انزال ہو جاتا. یہ ہے ذکاوت حس. اب آپ کو اس مرض کے معنی سمجھ آ گئے، یہ میں نے سمجھایا. اب آگے ڈاکٹر بھی اسے گرمی کا تصور دیتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر تھیوری میں گرمی، سردی، تری، خشکی کا کوئی سسٹم نہ ہے. خیر انہیں تو گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر جو ہے جو لا حکیم جو ہیں وہ اسے گرمی کا مرض قرار دیتے ہیں. اور مریض جو ہیں میرے وہ بہن بھائی جتنے کے اس مرض میں مبتلا ہیں، اس میں یہ ذہن میں ڈال دیا گیا ہے ان کے کہ یہ گرمی کا مرض ہے. وہ بیچارے چھلکے، بلنگو، گوند کتیرے، موسلیاں، تمام قسم کی ٹھنڈی جڑی بوٹیاں پی پی کے، کھا کے حکیم تھک گئے، ان کا یہ مرض ٹھیک نہیں کر پائے.
اگر کسی کا ٹھیک ہوتا ہے تو آئیے میں سمجھاتا ہوں کیسے۔ اعصاب کی تیزی اتنی ہو جاتی ہے میرے بہن بھائیوں، یہ بندہ ذکاوت حس کا مریض بننے سے پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک مرد ہوتا ہے۔ یہ اپنی حرکات و سکنات سے، اپنی بری عادات سے اس مرض میں آتا ہے اور گھر جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے۔ اس مرض کی ابتدا ہوتی ہے دیدہ بازی سے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو بونڈی باز نہیں دن رات بازاروں میں پھر رہے، یا کوئی فنکشن ہو مسلمانوں کا جو بازار سجائے گئے ہوں، چمکائے گئے ہوں، تو لڑکیاں لڑکے بازاروں میں سرے عام نکلتے ہیں نا، یہ صرف دیدہ بازی کے لیے نکلتے ہیں۔ اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اس مرض میں، ان کی میں کبھی الگ ویڈیو بناؤں گا اگر کوئی سوال آیا تو۔ جب یہ نوجوان دیدہ بازی سے ابتدا کرتا ہے، آنکھ سے کسی حسن کو دیکھتا ہے، چاہے وہ گندی ویڈیو دیکھے، چاہے وہ گندی نگاہ سے کسی کی بہن بیٹی کو دیکھے، چاہے وہ کوئی گندا ناول پڑھے، چاہے وہ کوئی گندی باتیں سنے یا سنائے، اس کا اثر اس کے برین پر پڑتا ہے، اعصاب پر پڑتا ہے، نروس ٹیشوز پر اس کے محرکات جو ہیں وہ اثر کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، فوری طور پہ اس کے اندر ایک ہیجان کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی مجبور ہوتا ہے یا تو لونڈے بازی کرنے پر، یا زنا کرنے پر، یا خسرہ بازی آج کل ماشاءاللہ پاکستان میں عام ہے، اور یا پھر وہ چوتھا نمبر کہ مشت زنی کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے ذکاوت حس کی ابتدا۔ اب سارے میرے حکیم بھائی بھی سن لیں، اور ڈاکٹر تو ماشاءاللہ سن ہی رہے ہوں گے۔ جب یہ بندہ اسی کام میں بڑھتے 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 آگے اپنی تباہی اور بربادی کے دروازے کھولتا رہتا ہے، پہلے پہل اس کی ماسٹر بشن میں، اس کی مشت زنی میں بہت سارا ٹائم لگتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ٹائم لمٹ ختم ہوتی جاتی ہے، اور اس کے لذت کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں کہ بہت مزہ آیا اس کام میں۔ اب وہ جب بھی باتھ روم گیا، جب بھی اکیلا رہا، جب کہیں موقع ملے، اب گناہ، لونڈے بازی، خسرے بازی، رنڈی بازی، یہ تو ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن باتھ روم میں جا کے یا تنہائی میں اپنی بربادی کرنا سب کے اختیار میں ہے۔ یہ بندہ جب اس عادت کا پکا ہو جاتا ہے تو اسے پھر چین نہیں آتا، جب تک کھائی ہوئی خوراک سے، بنے ہوئے خون سے بنی ہوئی منی کو جب تک یہ خارج نہیں کر لیتا، اس کو چین نہیں آتا۔ معلوم ہوا اس کی ابتدا مشت زنی ہے۔ اب اس سے ذکاوت حس کیسے بنتی ہے، میں آگے چلتا ہوں، آپ کو ترتیب پوری دوں گا۔ رفتہ رفتہ اس بندے کا منی کچا ہو جاتا ہے، پکنے دیتا ہی نہیں ہے، ایک ایک دن میں 4 مرتبہ، 5 مرتبہ یہ مشت زنی کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پینس کے جو اعصاب ہوتے ہیں، جو نروس ٹیشوز جو آپ کے پینس پہ لگے ہیں، جن میں احساسات بڑھتے جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی کوئی چیز دیکھی، وہ صاحب کا مشت زنی یاد آئی، کوئی سین دیکھا، کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی فون دیکھا، اس کو یاد آ گیا، اور اس نے پھر کام شروع کر دیا۔ یہ ہے مشت زنی۔ آہستہ آہستہ اس کی منی ختم ہوتی جاتی ہے، اس کی شہوت کمزور ہوتی جاتی ہے، اس کا نفس اور پینس دن بدن کہیں سے ٹیڑھا، کہیں سے پتلا، کہیں سے شرانے نکلیں، یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ سمجھیں، اب جب یہ اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کے قریب جاتا ہے، تو پھر وہی سارے حالات جو پیچھے اپنی تباہی اور بربادی کر چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ قوت والا معاملہ نہیں ہوتا، یہ ضعیف، کمزور اور مردانہ کمزوری کا مریض بن چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بلکہ ماں باپ کی یہ سمجھیں گے کہ جی ہمارا بچہ شادی پہ راضی نہیں ہے، وہ باتھ روم پہ راضی ہے، شادی کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں تو کھلی بات کرتا ہوں، کوئی سمجھ جائے گا تو اس کا بھلا ہوگا، نہیں سمجھے گا تو اس کی موج ہے۔ وہ شادی پہ اس لیے راضی نہیں ہے کہ وہ خود کو جان چکا ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں، ہاتھ لگانے سے تو فارغ ہو جاتا ہے، بیوی کو خوش کرنا آسان ہے۔ یہ تباہی کا پہلا دن، اعصاب تیز ہو گئے۔ اب اعصاب تیز بھی ہوئے اور اعصاب مسلے بھی گئے، وہ شہوت، وہ طاقت کبھی نہیں آئے گی جو پہلے اس نے مشت زنی سے تباہی اور بربادی کی۔ اب تھوڑی سی حرکت سے اس کا نکل گیا مادہ، آگے بیوی کے قریب گیا،
تو صورت انزال ہوگی۔ وہ صورت انزال کیوں ہوا آپ سمجھیے، اب حکیم آ جائیں گے میرے قریب۔ اس کے ایڈرینل گلینڈ میں مستقل مشتزنی کر کر کے دباؤ جب بندہ دیتا ہے نا تو اس کے گردوں میں خون رکتا ہے، حرارت بڑھتی ہے اور اس کے گلینڈ پگھلنا شروع ہو جاتے، عادی ہو جاتے۔ پہلے اعصابی تھا، اب اعصابی سے ادی ہو رہا ہے، حرارت کٹھی ہو گئی، یہ پھر زور لگا کر یہ کام کرتا ہے، تو پھر ساتھ ہی صورت انزال ہو جاتی ہے، اس کی وریدیں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشت زنی سے اتنی رگڑ دیتا ہے۔ کوئی لوگ آئل استعمال کرتے ہیں، نہ موقع ملے تھوک استعمال کر لیتے ہیں، کوئی صابن استعمال کرتے ہیں، اس قوم کا المیہ ہے یہ، میں حقیقت جان کر۔ اب اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ کسی طریقے اس مادے کو میں نکال دوں پھر چین آئے گا۔ اب جب یہ ساری باتیں کر کے وہ شادی کے مرحلے تک پہنچتا ہے، پہلا نمبر تو شادی پہ راضی نہیں ہوتے، اور دوسرا اگر راضی ہو بھی جائیں تو پھر وہ آگے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس شرمندگی کی یہ وجہ ہے کہ پریکٹس میں اس نے اپنی وریدوں کو کھول دیا، یعنی جتنا امساک اس کا قائم ہونا تھا وہ اس کی ہاتھ کی رگڑ سے، اس کی حرارت سے، اس کے جو گلینڈ ہے وہ بھی گرم ہو گئے اور وہ صورت انزال کا مریض بن گیا۔ اب ساتھ غذائیں بھی گرم شروع ہو گئی، دعوتیں چل رہی ہیں، چرگے، مرغے، مسالے، پیزے، شوارمے، برگر، یہ ساری چیزیں گرم غذائیں آ گئی، منی بھی پتلا ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ہے صورت انزال، یعنی وریدوں کا کھل جانا، وریدوں کے وال جو پینس میں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پہلے مشتزنی آئی، پھر صورت انزال آ گیا۔ اب آ جائیں، اب ذکاوت حس جو ہے یہ بندہ اتنا حساس ہو جاتا ہے، اس کے دماغ میں ذرا بھی خیال آتا ہے تو یہ خرابی آ جاتی ہے، یہ نوجوانوں میں زیادہ ہو۔ اب اس احساس کو ہمارے طبیب سمجھتے ہیں کہ یہ گرمی حد سے زیادہ ہے، ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو سکون والی چیزیں دیں۔ جب یہی مریض کسی حکیم کے پاس جاتا ہے تو جاہل حکیم کہتے ہیں وہ جگر مثانے میں گرمی ہوگی۔ اب جگر مثانے میں گرمی ہوگی میرے بھائی، مثانہ گرم ہوگا تو پیشاب سائنس کے مطابق ہلکا زرد آئے گا اور صاف ستھرا آئے گا۔ جگر گرم ہوگا تو آپ کی غذائیں ہضم کرے گا، میٹابولزم آپ کا کام کرے گا، آپ کا کچرا غذا کا گردے فارغ کر پائیں گے۔ اگر آپ نے جگر کو ٹھنڈا کر لیا تو پیشاب غذا کے سمیت خارج ہو جائے گا، یا شوگر ہو جائے گی، یا کثرت بول ہو جائے گا، یا آپ نامرد ہو جائے، یا آپ کی وریدیں ختم ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جس کو ہم نے کہا کہ جی ذکاوت حس یہ گرم مرض ہے، میں انہیں جاہل کہہ رہا ہوں، یہ انتہائی ٹھنڈی مرض ہے۔ احساسات جتنے بھی ہیں میرے دوستو، اب ایک نقطے کی بات میں اپنے نظر سے کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ لیں۔ احساسات جتنے بھی باڈی کے ہیں نا، جہاں کہیں بھی احساسات ہیں، یہاں مکھی بیٹھی، چیونٹی چل رہی ہے، کوئی چیز کی رگڑ آ گئی ہے، اللہ نے قدرت نے کیا کیا ہوا ہے، ہماری باڈی کے اوپر سب سے پہلے اعصاب، جسے ہم کھال کہتے ہیں، یہ اعصاب لگائے ہیں، اور یہی اعصاب باڈی کے اندر ہر ذرے ذرے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مین مرکز اس کا برین ہے، دماغ ہے، اور پھر حرام مغز نخاع جسے کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس کی کھال پہ سب سے پہلے اثرات آتے ہیں۔ ذرا سی کوئی چیز آئے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کیا ہے، چیونٹی ہے، کیڑی ہے، کچھ خطرناک چیز ہے۔ اب یہ بال پوائنٹ ہے، میں نے ایسے رگڑی، مجھے پتا ہے میں بال پوائنٹ ہے، اچھا میں نے ادھر منہ کیا، کسی نے آ کے ایسے کیا تو میں فوری دیکھوں گا کیا ہے، اچھا بال پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ یہ احساس کس نے دیا؟ دماغ کو۔ اب سیکس کو دیکھنا، سیکس کو سننا، سیکس کی باتیں کرنا، یہ کہاں اثر کرتی ہیں؟ دماغ پہ۔ دماغ پہ جب یہ باتیں جاتی ہیں تو دماغ واپس لے جاتا ہے کہ ہاں ہاں مادہ نکال، اب مزہ لے، چل کسی باتھ روم میں، چل کسی جگہ پہ، وہ مزہ لینا ہے، دماغ میں وہ لذت آتی ہے۔ اب وہ اتنی تباہی کر چکا ہوتا ہے مریض، اس کے احساسات اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ بٹن دبانے سے پہلے فارغ۔ تو یہ مرض اعصابی ہے، اس میں نروس ٹیشوز جو ہیں حد سے زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، احساسات نہ دل کی طرف سے ہیں نہ جگر کی طرف سے ہیں۔ یہ میں تفصیل پھر دیتا ہوں، آگے آ جائیں۔ جب اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، جب نروس ٹیشوز کی طرف آپ کا بلڈ زیادہ جاتا ہے تو آپ کے گلینڈ اپنی رطوبات کو، اپنے کیمیکل کو، اپنے ہارمون کو جلدی ریلیز کر دیتے ہیں۔ یہ نقطہ آپ کو پوری طب میں سوائے میرے ابھی یوٹیوب پہ کوئی نہیں بتایا۔ یعنی جب اعصابی تحریک تیز ہوتی ہے
تو انسان کے جسم کے جتنے فضلے ہیں وہ جلدی اخراج کر دیتے ہیں۔ اب سمجھیں، پیشاب بھی ٹھنڈا ہو کر آنے لگ جائے گا۔ اگر یہ فضلہ اعصابی قوت دماغ پہ آ گئی تو سر درد ہو جائے گا، اگر ناک پہ آ گئی تو آپ کو زکام ہو جائے گا، اگر یہ پھیپھڑوں میں آ گئی تو آپ کو بلغمی اور کچے ریشے شروع ہو جائیں گے، اگر یہ عصابیت گردوں کی طرف بڑھ گئی تو آپ کو کثرت پیشاب اور ٹھنڈا اور سفید پیشاب آنا شروع ہو جائے گا، اگر یہ عصابیت آپ کے گردوں کی پچھلی طرف چلی گئی تو گردوں کو درد ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھنڈک آ جائے گی، یہی عصابیت آپ کے جوڑوں میں چلی گئی، مواد جم گئے تو آپ کو تجر مفاصل اور وجل مفاصل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا اعصاب کی تیزی کتنے کام خراب کرتی ہے، لیکن اس مریض کے پینس کے اعصاب اس نے خود تیز کیے ہوتے ہیں، خود اس نے رگڑے لگا لگا کر اس جگہ کو زیادہ استعمال کر کے جلدی جلدی اس نے ختم کر لیا ہوتا ہے۔ اب وہ حساس اتنے ہو جاتے ہیں کہ کپڑے کی رگڑ سے، پینٹ کی رگڑ سے، انڈرویئر کی رگڑ سے، کسی سین کے دیکھنے سے یہ بیچارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوں گے، فارغ ہو گئے۔ یہ ہے ذکاوت حس۔ اب آپ سمجھے، اس میں ڈاکٹر کے پاس دو چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر گلینڈ کا قائل ہی نہیں ہے، وہ ہارمون کا قائل ہے، سب کچھ کا قائل ہے، لیکن سمجھیے گا ڈاکٹر اس پہ علاج دو کرتے ہیں۔ جس کی مردانہ کمزوری کم ہے اس کو محرک ادویات جیسے سلڈینا فل، ٹیلڈینا فل، کوبرا، ویگرا، اوگرا، راکٹ، چاکٹ کھلا کے اس کے خون کو اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ اس کی خون کی رطوبتیں ساری خشک ہو جاتی ہیں۔ جب رطوبتیں یعنی اعصابی نروس ٹیشو کے سیل سوکھ جاتے ہیں، جیسے یہ نزلے زکام کی دوائی دیتے ہیں نا، تو ناک تو بند ہو جاتا ہے لیکن سر درد ہو جاتی ہے، سر درد نہ ہو تو لکوا ہو جاتا ہے، لکوا نہ ہو تو فالج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایسی تیز کیمیکل دیے کہ آپ کی رطوبات جو بہ رہی تھی ان کو یک لخت روک دیا، خارج نہیں کیا۔ حل یہ تھا، جب سر درد آپ کو ہوتی ہے تو آپ گرم پانی کی بھاپ لیں گے تو ڈسپرین سے پہلے سر درد کو آرام آ جائے، وہاں کاربن پھنسا ہے آپ کے اعصاب میں۔ یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی آگے۔ یہ گلینڈ کو دو کام کرتے ہیں، ایک تو ان کا انڈوکرائن گلینڈ ہے جو ڈکٹ لیس ہے، جو ڈائریکٹ اپنے ہارمون پیدا کر کے اپنے بلڈ میں پھینکتا ہے اور بلڈ پھر اسے جہاں اس ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے وہاں جا کے یہ ٹچ کرتا ہے، اس کا فعل ادا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایکزوکرائن، یہ نالی دار گلینڈ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بے نالی گلینڈ اور نالی دار گلینڈ کو ہمارا نظریہ کہتا ہے غدد جاذبہ اور غدد ناقلہ۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی حکیموں، آپ کو بھی۔ جب غدد جاذبہ تیز ہوتے ہیں تو جسم کی تحریک عضلاتی ہوتی ہے، وہ عضلاتی اعصابی ہو، عضلاتی غدی ہو، غدی عضلاتی ہو، بس اس حد تک رہیں تو آپ کے سارے جو ہارمونز ہیں وہ ٹھہر جائیں گے، مسکن ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ اور جب جسم کی تحریک اعصابی ہوتی ہے تو آپ کے نالی دار گلینڈ تیز کام کرتے ہیں، منی بھی نکل جائے گا، جریان بھی نکل جائے گا، لیکوریا بھی نکل جائے گا، زکام بھی آ جائے گا، پیشاب بھی آ جائے گا کھل کر، دست بھی لگ جائیں گے، ہیضہ بھی ہو جائے گا۔ اب اس میں آپ نظریہ یاد رکھیں، ذکاوت حس پینس کے اوپر اعصاب کا دباؤ اور زور ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مریض عادی ہو کر اپنے پینس کے اعصاب کو خراب کر چکا ہوتا ہے، تباہ کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کو حکیم دیتے ہیں ٹھنڈی دوائیاں، جگر مسانے کی گرمی۔ وہ خدا کے بندوں، گرمی کے بغیر تو دنیا قائم ہی نہیں ہے۔ گرمی اعتدال پہ ہو، اب سے زیادہ بڑھے گی گرمی تو پیلا یرقان آ جائے گا، نشانی ہے کھلم کھلی، پیشاب بند ہو جائے گا، پیلا آئے گا، جل کے آئے گا، پراسٹیٹ گلینڈ ہو جائیں گے، گلینڈ پھول جائیں گے۔ اب پراسٹیٹ گلینڈ کیا ہے؟ خشکی گرمی یا گرمی خشکی، کیونکہ اس میں اس کی جو سیکریشن ہے وہ رک جاتی ہے تو گلینڈ پھول جاتے ہیں، پیشاب کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ کیا ہے؟ اس کا آخری درجہ، گلے پھول کے باہر آ جاتے ہیں، اگر نہ پھولیں گے تو ان کی سیکریشن بند ہو گئی، تھائریکسن کا ہارمون بننا بند ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ تھائریکسن باہر سے بنا کے دے دی، حکیم تو جانتا ہی نہیں۔ آپ یقین جانیں، تھائرائیڈ والی جو بہنیں ہیں یا جو بھائی ہیں ان کا گارنٹی سے علاج ہے، گارنٹی سے 100% ان کی تھائریکسن چھوٹے گی، چاہے وہ 20 سال سے کھا رہے ہیں۔ ہم کرتے ہیں۔ اب آپ نے گلینڈ کا فنکشن سنا، جب اعصابی تحریک ہوگی تو آپ کے گلینڈ ہر قسم کی رطوبات خارج کریں گے، جب عضلاتی تحریک ہوگی تو ہر قسم کے گلینڈ اپنی رطوبات کو روکیں گے۔ بس یہی ذکاوت حس ہے، یہی جریان ہے اور یہی صورت اندال ہے۔ اس کو سمجھیے، صورت اندال گرمی کی شدت ہوتی ہے۔ یہ میں نقطہ آپ کو درمیان میں دیتا چلا گیا۔ اب آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ ذکاوت حس نہیں ہوتی جو میاں بیوی جب قریب ہوتے ہیں تو عورت کے بھی پانی آتا ہے، مرد کے بھی پانی آتا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے کل والی ویڈیو میں دے دی تھی۔
اور یہ پون کمار بھائی نے آج میسج کیا تھا کہ جی یہ تو پھر عورت کے بھی مرد کے آتا ہے، وہ اور چیز ہوتی ہے، وہ مرد عورت کے گلینڈ ایسا ریلیز کرتے ہیں مادہ، جو کل تفصیل سے بتا چکا ہوں، میری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، کہ وہ مرد کے منی کو ریلیکس کرنے کے لیے آتی ہے اور وہ اس وقت مزی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ودی مادہ اس وقت آتا ہے یا پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد، جب پیشاب میں تیزابی مادے زیادہ ہو جائیں، قبض زیادہ شدید ہو جائے، تو اس تیزاب سے، کیونکہ پیشاب انتہائی تیزابی اور کھاری مادے ہوتے ہیں، ان کو نقصان سے بچانے کے لیے نالی کو کبھی مزی بھی آ جاتا ہے، کبھی ودی بھی آ جاتا ہے۔ یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ ہاں یہ ذکاوت اس کا مریض ہے، بیوی کے قریب تو جانے کے قابل ہی نہیں ہے، اس کا درجہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، پھر جا کر یہ ذکاوت اس کا مریض ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس کے لیے ٹھنڈی دوائیں نہ دیا کرے، ان لوگوں کو ٹھنڈی دوائیوں سے شوگر ہو جائے گی، ان لوگوں کا دل بند ہو جائے گا، ان لوگوں کی حرارت ختم ہو جائے گی۔ ہاں اب سوال، کچھ حکیم کہیں گے جی کہ ہم تو یہ چھلکا بلنگو یہ سب گول گون کتیرا دیتے ہیں سکون ہو جاتا ہے۔ وہ سکون کیسے ہوتا ہے سمجھ لیں، جب آپ وقتی طور پر اعصاب اضلاعاتی یا ترسر چیزیں کھلاتے ہیں تو وقتی طور پہ دل کا خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کا خون ٹھنڈا اور گہرا ہونے کی وجہ سے وقتی طور پہ امساک تھوڑا بہت پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی یہ مخدر، مسکن اور مبدرات دوائیاں یعنی ٹھنڈی اور نشہ آور چیزیں، کیوں آپ نے کبھی دیکھا افیم کھانے والا، چرچ پینے والا، ہیروئن پینے والا، شراب پینے والا کبھی آپ کے پاس آیا ہو کہ جی مجھے امساک نہیں ہے؟ کیونکہ وہ نشہ لیتا ہے، اعصاب کو سن کر دیتا ہے۔ تو آپ اعصاب کو تیز کر دیتے ہو، ڈاکٹر سٹوڈ لگا کے اعصاب کو سن کر دیتے ہیں، یہ دونوں علاج غلط ہے۔ اب سمجھیے، منی کو پختہ کرنا ہے تو آپ کو خشکی اور گرمی پیدا کرنی پڑے گی، منی کو پختہ کرنا ہے تو گرمی اور خشکی پیدا کرنی پڑے گی۔ جب خشکی گرمی اور گرمی خشکی دونوں مواد بڑھیں گے، آپ کا منی پختہ بھی ہوگا، جراثیم بھی پکے بن جائیں گے، آپ کی ٹائمنگ بھی فٹ ہو جائے گی، اور آپ کا ذکاوت حس بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہر ہاری ساری حکیم کا کام نہیں ہے، اس میں بہت سارے پروسیجر ہیں جن سے گزر کر بندہ 3 سے 4 ماہ 5 ماہ لگتے ہیں، پھر جا کے بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ مریض کہتا ہے جی 2 کیپسولوں سے میں ٹھیک ہو جاؤں، ایسا نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری کہ ہم نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ مرض کیسی ہے۔ بس جس طرح حکیموں نے کہہ دیا جی گرمی ہے، بس گرمی کا علاج کرتے پھرتے، خود سیلف میڈیکیشن جب آپ کریں گے، خود آپ نسخے بنا کر، ہم نسخے کیوں نہیں بتاتے؟ کبھی ابن طبیب نے 1-2 نسخے شروع میں بتائے تھے، اس کا نقصان ہوا۔ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ مرض کا درجہ ہوتا ہے، مرض کا سٹیج ہوتا ہے، مرض کے اندر ہر دوا میں ہر 15 دن بعد، مہینے بعد رد و بدل کرنا پڑتا ہے۔ اب مریض کو ایک نسخہ دے دوں، اب وہ 6 مہینے ایک ہی نسخہ کھاتا پھرے گا، کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے ادارہ ابن طبیب یہ رائے دیتا ہے کہ اگر کوئی ریئل مریض ہے، کوئی سچا مریض ہے، کوئی بیچارہ واقعی بڑا پریشان ہے، تو وہ آئے، رابطہ کرے، اپنی تشخیص اور تحقیق کے بعد اپنی ادویات کے کورس اپنے سٹیج کے لحاظ سے، مرض کے درجے کے لحاظ سے، دوسرے درجے کی مرض ہے، تیسرے درجے کی ہے، چوتھے درجے کی ہے، یہ طبیب کا کام ہے، آپ کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام ہے حکیموں کا۔ ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ یا تو آپ کو انتہائی نشے والی دوا دے دے گا، سن کر دے گا، سٹوڈ دے دے گا، یا آپ کو انتہائی محرک دے دے گا۔ ان کے پاس حرارت کی ادویات ہوتی ہی نہیں، انتہائی کیمیکل ہوتے ہیں جو وقتی فائدہ دیں گے اور وقتی نہیں دیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی وہ ذکاوت حس کی پوری آپ کو جو ہے کہانی جو میں نے سنائی ہے۔ امید کروں گا اگر کسی دوست کا کوئی سوال رہ بھی گیا ہوگا تو وہ پھر انشاءاللہ کر لے گا، ہم پھر بتا دیں گے۔ آپ یاد رکھیے گا، حقیقی امساک جو ہے، حقیقی انسان کی ٹائمنگ جو ہے وہ خشکی کے اندر ہے، تری کے اندر قطر نہیں ہے۔ یہ موسلیاں، یہ سفید موسلیاں، یہ چاروں موسلیاں، یہ بلنگو، یہ چھلکے، یہ گوند کتیرے، یہ منی کو پیدا تو کر سکتے ہیں، گہرا نہیں کر سکتے، اور یہی آپ کو حکیم پیس کر دے رہے ہیں۔ لوگوں نے بھی نسخے اٹھائے ہوتے ہیں، پنساریوں کے پاس جاؤ جی فلاں موسلی اور یہ مادہ گہرا کرنا، یہ سب بکواس ہے، غلط ہے۔ خشکی گرمی، گرمی خشکی، یا حد سے زیادہ اگر ذکاوت حس ہے تو بعض دفعہ گرمی تری میں بھی جا کے تحلیل دینی پڑتی ہے اعصاب کو۔ جہاں تحریک ہوتی ہے وہاں آپ تحلیل پیدا کرتے ہیں، بس یہ علاج ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو، ہم تھائرائڈ کا بھی کرتے ہیں، ہم اسی طرح مائیگرین کا بھی کرتے ہیں، مکمل علاج ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں بھائی پون کمار صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور میرے ویور کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی،
اور یہ اس امید کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ویڈیو دے رہا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کی فالتو دولت بچے اور آپ اپنے مزاج کو سمجھ کر پھر کسی اچھے طبیب کے پاس جائیے اور اپنا علاج کروائیے۔ انشاءاللہ ہر مرض کا سائنٹیفک علاج طب میں موجود ہے۔ ایلوپیتھک اس چیز کو سمجھتی نہیں ہے کہ حرارت چیز کیا ہے، گرمی سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس دو دوائیاں ہیں، یا حد سے زیادہ تحریک یعنی خشکی سردی پیدا کر دیں گے، یا حد سے زیادہ تسکین مخدر اور مسکن نشیلی ادویات دے کے پین کلر دے دیں گے۔ ان دو دوائیوں کے پاس امریکہ سے یورپ تک میرا اعلان ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کو اعتراض ہو تو میرے ساتھ ٹاک کرے، میں سمجھا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔